السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 19 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ لا تحسبن، ہرگز نہ آپ گمان کریں، اللہ کو غافلاً بے خبر، اما اس سے جو یعملو عمل کرتے ہیں، ظالمون ظالم لوگ جو اعمال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ سمجھیں۔ لا تحسبن، لا جب نون سکیلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہرگز نہ کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انما بے شک صرف یؤخرہم وہ مؤخر کرتا ہے ان کو، مؤخر یعنی مہلت دیتا ہے ان کو، لیومن دن کے لیے، تشخص پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، فیہ اس میں، ابصار آنکھیں۔ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آنکھیں کیوں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی؟ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اس دن کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ انسانوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں اپنی تک بھی نہیں لوٹیں گی، اپنے آپ کو بھی انسان نہیں دیکھ سکے گا، صرف وہ اوپر کو سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ مہطعین تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد نہیں پھریں گی لوٹیں گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں، ان کی نظریں، وافئدتہم ہواء اور دل ان کے خالی ہو رہے ہوں گے، خالی سے مراد ہولناکی کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ مہطعین اور مقنعی دونوں منصوب ہیں اور یہ حال ہیں، یعنی لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ سروں کو اوپر کیے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، وہ اپنی طرف بھی نہیں دیکھ سکیں گے، تو کسی کی طرف کیا دیکھنا ہے۔ جب قبروں سے اٹھیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، اس وقت کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ اور ڈرائیں لوگوں کو، یوم اس دن سے، یأتیہم العذاب ان پر آ جائے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا پھر کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے کفر و شرک کیا، ربنا اے رب ہمارے، آخرنا مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب ایک قریب کی مدت تک، نجیب دعوتک ہم قبول کریں تیری دعوت کو، ونتبع الرسول اور ہم پیروی کریں تیرے رسولوں کی، اولم تکونوا اقسمتم کیا نہیں تھے تم قسمیں کھاتے، من قبل اس سے پہلے، ما لکم من زوال نہیں ہے تمہیں ٹلنا، زوال سے مراد تمہیں دنیا سے ہٹ کے آخرت کی طرف نہیں جانا، تم اس طرح کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو اس قیامت کے دن سے ڈراؤ جس دن ظالم لوگ کہیں گے کہ اللہ جی آپ نے مجھے کیوں نہیں مہلت دی تاکہ ہم آپ کی تبلیغ کو قبول کرتے، آپ کے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جاتے، آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہیں کھائی تھیں، یعنی دنیا میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال ہی نہیں ہے، یعنی ہمیں دنیا سے ٹلنا ہی نہیں، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہی نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ وَسَكَنْتُمْ اور تم آباد ہوئے، تم رہتے سہتے ہو، فی مساکن الذین ان لوگوں کے گھروں میں، مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اسم ظرف ہے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبینہ اور واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم کیسے ہم نے کیا ان لوگوں کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کر دی، لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو قومیں تھیں ان کے گھروں میں تم آباد ہوتے ہو، ان کی جگہوں میں تم رہتے ہو، تو تمہیں ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ جو گھر ہیں یا یہ تمہیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، تم ان سے عبرت پکڑو اور اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو،
جس طرح ان پچھلی قوموں پر عذاب آیا اس طرح کا عذاب تم پر بھی نہ آ جائے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی فکر کرو۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ وَقَدْ مَكَرُوا، انہوں نے اپنی چالیں چلی، مکرہم اپنی چالیں، مکر و فریب، مکر بھی کہہ سکتے ہیں، مکر و فریب یا چالیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے نزدیک ان کی مکریں ہیں، ان کی چالیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی چالیں ہیں، یعنی اللہ کے پاس ان کی ساری چالوں کا، ان کے سارے مکر و فریب کا علم ہے، اللہ سب جانتا ہے ان کے مکر و فریب کو۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ تھی ان کے مکر و فریب یا ان کی چالیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جاتے، ہل جاتے اس سے پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی اپنی جگہ سے ہل جاتی۔ ان کے مکر و فریب اتنے بڑے تھے، ان کی چالیں اتنی بڑی تھیں۔ جو کافر تھے مسلمانوں کے خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہی، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، دارالندوہ میں وہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے کہ آیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے یا ان کو نکال دیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے، ہے نا، تو یہ والی چالیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو اسلام کے خلاف چالیں چلتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو ساری ان کی چالوں اور مکر و فریب کا علم تھا، اور ان کی چالیں اتنی بڑی تھیں کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں بھی اپنی جگہ سے ہل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، وہ کوئی اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ کو، مخلفہ خلاف کرنے والا، فاعل ہے یہ، وعدہ اپنے وعدے کا، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا، رسولہ اپنے رسولوں کے ساتھ، رسولہ یہ مفعول ہے، مخلفہ فاعل ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا ہرگز گمان نہ کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب، ذو انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کو جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی کبھی بھی امید نہ رکھنا، کبھی بھی اس بات کا گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے اپنے دشمنوں سے ضرور انتقام لے گا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے کیسے انتقام لیا تھا، بدر میں کیسے ان کو سزائیں دی تھیں۔ یوم، جس دن، تبدل الارض، بدلتی جائے گی زمین، غیر الارض، زمین کے علاوہ، یعنی اس زمین کے علاوہ کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا، اور ظاہر ہوں گے، روبرو ہوں گے، للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد اور زبردست ہے۔ جب قیامت واقعہ ہوگی تو اس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور نہ یہ آسمان ہوں گے، ان زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ آسمان کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ وہ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، سرخ چمڑے کی مانند ہو جائے گا، اور یہ جو زمین ہے یہ بدل کر سفید روٹی کی طرح ہموار ہو جائے گی، اس پر کوئی پہاڑ اور ٹیلا نہیں ہوگا، اور سب اللہ تعالیٰ کے آگے سامنے ظاہر ہوں گے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گا۔ اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی جھنڈا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صراط پر، یعنی پل صراط پر۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے اس دن مجرموں کو جکڑے ہوئے بیڑیوں میں، زنجیروں میں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کافر اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے لباس، ان کی قمیصیں گندھک سے ہوں گی اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ۔ گندھک کے لباس ان کو کیوں پہنائے جائیں گے؟ تاکہ ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ جو گندھک ہے نا یہ آگ کو فوراً پکڑتی ہے، تو اس لیے ان کو اور زیادہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو لباس گندھک کے پہنائیں گے، اور ان کے چہروں پر بھی آگ چھا رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے، لیجزیہ لام کئی ہے، یہ مضارع کو زبر دیتا ہے،
اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ کل نفس ہر جان کو ما کا سبب جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا حساب کتاب دنیا کے اعتبار سے آدھے دن میں لے لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلدی سب کا حساب لے کے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، ھذا یہ یعنی یہ قرآن بلاغ پیغام ہے للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے، ولیعلموا اور تاکہ وہ جان لیں انما بے شک صرف ہوا وہ الہ واحد ایک ہی معبود ہے، ولیذکر اولو الالباب اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل مند، لینذروا ولیعلموا ولیذکر یہ سارے جو ہے نا ان کے ساتھ لام کئی لگا ہوا ہے۔ لام کئی یعنی یہ مضارع کو زبر دیتے ہیں اور تاکہ کا مفہوم دیتے ہیں، تاکہ وہ ڈرائے جائیں، تاکہ وہ جان لیں، تاکہ نصیحت حاصل کریں، ایسے ترجمہ کرنا ہے۔ تو عقل مند جو لوگ ہیں ان کی کیا صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ وہ قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں، سوچ سمجھ سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ اور باقی تمام لوگوں کے لیے یہ بلاغ ہے، یعنی قرآن کے لیے بلاغ کا لفظ استعمال کیا، اطلاع نامہ ایک پیغام، باقی لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اطلاع نامہ کی حیثیت رکھتا ہے، تاکہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور عقل مند جو ہیں وہ اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔